اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، ابھی آ گئی بات پارہ نمبر 8 پہ۔ 7 پاروں کا ہم نے خلاصہ دیکھ لیا، سرسری چھوٹا چھوٹا، ٹھیک ہے۔ آج دیکھتے ہیں جی پارہ نمبر 8 میں کتنے حصے اور ہر حصے میں کون کون سی بات آ رہی ہے مختصر طور پر۔ شروع کریں جی۔ اچھا جی، سبق کا نام بتاؤ کیا ہے؟ درس قرآن یا درس قرآن کریم، یہ سبق کا نام آ گیا۔ پارہ نمبر 8 کا تعارف یا مختصر تعارف، ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں جی، جلدی کرتے ہیں، اچھا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے 2 حصے ہیں، اس کے بھی 2 حصے کیے ہوئے ہیں جی۔ ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے اس پارے کے 2 حصے کیے ہوئے ہیں۔ پہلا آگے جی سورہ انعام کا بقیہ، سورہ الانعام کا بقیہ حصہ، ٹھیک۔ یہ ہم نے پیچھے جب 7واں پارہ دیکھ رہے تھے نا، یہ سورہ انعام پہلے نمبر پہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، حساب میں۔ اب سورہ انعام کے بعد دوسری کون سی؟ 6، اور یہ سورہ نمبر 7 آراف۔ سورہ الاعراف کا ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رائٹنگ اس طرح ٹھیک ہے؟ ذرا اور بڑا لکھو، ٹھیک ہے، چلو۔ اچھا، سورہ انعام میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کتنی باتیں ہیں جی؟ اس میں 4 باتیں ہیں، اس میں 4 باتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات آ گئی تسلی رسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کیا دی تھی؟ چلو ابھی میں کہہ رہا ہوں یہیں پہ ساتھ تھوڑی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ تسلی یہ دی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یعنی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کیا کریں گے؟ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو۔ آپ کا کام صرف ہے پیغام کو پہنچانا، ٹھیک ہے، آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ یہ باتیں جی، فکر نہ ہو، یعنی فکر مند نہ ہو ان کے لیے، حالانکہ یہ معجزے بھی دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں، تو آپ کے ذمہ صرف بات کا پہنچانا ہے۔ یہ اس میں آگے جی، بات کا پہنچانا۔ یہ میں انشاءاللہ یہاں پہ اس کو ٹائپ کروں گا نا، جب ویڈیو ایڈٹ کروں گا تو ساتھ چھوٹا لکھتے جاؤں، تو یہ ہے بڑا لمبا۔ اچھا، یہ دیکھیں پورا پیج بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج صبح سحری کے بعد میں نے بیٹھ کے جو ہے تو اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے تو میں کوشش کرتا ہوں موٹی بڑی بات لکھوں نا، تاکہ آپ کے لیے آسانی اور ویڈیو لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ باتیں کتنی ہیں جی؟ 4۔ دوسری ہے جی مشرکین کی 4 حماقتیں، مشرکین کی 4 حماقتیں۔ حماقتیں کہتے ہیں بے وقوفیوں کو، 4 حماقتیں۔ بات مشرکین کی جو 4 حماقتیں یعنی 4 بے وقوفیوں کا ذکر ہے۔ کیا وہ کیا کرتے تھے؟ پہلی بات اس میں کہ وہ جو جانور تھے نا چوپائے، قربانی کے کھانے والے، ان میں جو ہے تو وہ کیا کرتے؟ اللہ کا اور شرکا کا حصہ الگ کر دیتے کہ یہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور یہ جو ہے تو شرکا ہے، یعنی شریکوں کا۔ دوسری بات فقر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا پشیمانی کی وجہ سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ بات۔ تیسری بات تھی کہ جانوروں کی 3 اقسام کی ہوئی تھی، جتنے قسم کے وہ جانور تھے نا انہوں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جتنے بھی جانور تھے۔ ایک اپنے پیشواؤں کے لیے خاص کیا ہوا تھا، یعنی سارے جانوروں کو جو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک کو انہوں نے اپنے پیشوا بڑے جس کو کہتے ہیں ان کے لیے، اور دوسرے وہ سواری کے لیے، اور تیسرے جو ہے تو وہ جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے۔ یہ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 138 میں، یہ جو میں نے حماقتیں بیان کی ہیں نا، یہ 4،
یہ ہمارے پاس آ رہی ہیں کس میں؟ یہ مشرکین کی، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کے چوتھی 4 3 تیسری جو حماقت ان کی آ رہی تھی وہ سورہ یہ انعام اس کی آیت نمبر 138 میں، یہ انشاءاللہ یہاں میں ساتھ ساتھ لگاتے جاؤں گا کسی جگہ پہ۔ چوتھی جو حماقت تھی وہ تھی جی جانوروں کے بچے کو عورتوں پر حرام جانتے، یعنی جانور کا جو بچہ ہوتا نا عورتوں کے لیے کہہ رہے کہ یہ حرام ہے، اور اگر بچہ مردہ ہوتا تو مرد اور عورت کے لیے حلال سمجھتے، بچہ اگر مر جاتا مردار ہوتا تو کہتے کہ یہ کیا ہے، عورت کے بھی حلال ہے مرد کے لیے بھی حلال ہے۔ بہرحال یہ 4 حماقتیں تھیں۔ اچھا جی تیسری بات اللہ کی نعمتیں، اللہ پاک کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں۔ نعمتیں، اللہ پاک کی نعمتوں میں کیا چیز آئی ہوئی ہے جی؟ کھیتیاں اور چوپائے، یہ جانور اللہ پاک کی نعمتیں ہے نہیں ہیں، کھیتی زمینیں، ٹھیک ہے، اسی طرح چوپائے جانور وغیرہ۔ اچھا جی 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات 10 وصیتیں کی گئی ہیں، 10 وصیتیں ہیں، 10 وصیتیں کی گئی ہیں۔ وصیت آپ اس کو نصیحت سمجھ جاؤ۔ نمبر 1 شرک نہ کیا جائے، نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کیا جائے، نمبر 4 برائیوں سے بچے، نمبر 5 ناحق قتل نہ کریں، نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھائیں، نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کریں، ناپ تول پورا کریں، نمبر 8 انصاف کریں، ٹھیک ہے، اور نمبر 9 وعدہ اللہ کے ساتھ پورا کریں، یعنی اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں، نمبر 10 صراط مستقیم کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر سورہ انعام سورہ نمبر 6، آیت نمبر سورہ الانعام 6 آیت نمبر 151 سے شروع ہو رہی ہے بات، کہاں پہ جا رہی ہے؟ 153 پر۔ یہ انسان یہ 2 آیتیں میں یہاں لگا دوں گا، 151 اور 153 میں 10 وصیتیں کی گئی ہیں، کون کون سی؟ شرک نہ کرو وغیرہ 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 سب، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی اب آتے ہیں جی دوسرے حصے پہ، یہ لمبا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اس کو شارٹ کر لوں۔ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ جو ہے تو کہہ رہے اس میں 5 باتیں ہیں، 5 باتیں ہیں۔ 5 باتیں کون کون سی؟ نمبر 1 اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں۔ پہلی بات اللہ کی نعمتیں جو سورہ اعراف کے ابتدائی حصہ آ رہی ہے، یہ 7 نمبر کی صورت ہے۔ اچھا جی قرآن اللہ پاک کی نعمت ہے، انسان اللہ پاک کی نعمت ہے، انسان کو جو ہے تو وہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، قرآن سب سے بڑی نعمت، ہدایت کی کتاب ہے نا۔ اسی طرح انسان ہو گیا، پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام، انہی سے پھر حضرت انسانوں کی جو ہے تو نسل چلی ہے، تو انسان کو کیا بنایا؟ وہ مسجود جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ ابلیس اور وہ پرانا والا واقعہ، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 4 ندائیں، ندا آواز کو کہتے ہیں، صدا، پکارنا، یعنی 4 طرح کی آوازیں دی گئی ہیں، پکارا گیا ہے اسی سورہ انعام میں۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، ٹھیک ہے، 4 دفعہ کہا گیا ہے، 4 دفعہ یا بنی آدم کہا گیا ہے۔ اور پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر کیا گیا ہے، لباس، اب جس طرح وہ لوگ بغیر لباس کے جو تو مشرکین کیا کرتے، طواف کرتے تھے، تو لباس کا ذکر، اور چوتھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر۔ نمبر 3 میں جو ہے تو کیا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، یہ بیان کیا ہوا ہے۔ مکالمہ کنورسیشن، یعنی جنت والے کہیں گے جہنمیوں سے کہ یقین آیا، تو وہ لاجواب ہو جائیں گے، کون؟ جہنمی، ٹھیک ہو گیا، اقرار کر لیں گے کہ ہاں یقین آ گیا، لیکن اب واپس جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا جی جنتی کھانا کھائیں گے، جہنمی کہیں گے کہ ہمیں بھی کھلاؤ، جنتی کہیں گے کہ یہ نعمت اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے، یہ اس میں آ رہا ہے۔
چوتھی بات شارٹ کر رہا ہوں، اچھا ویسے یہ بہت لمبی بات ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل، اللہ کی قدرت کے دلائل، یعنی اللہ پاک نے جو اس سورہ آراف کے ابتدائی حصے میں اپنی قدرت کے دلائل پیش کی، ان میں کیا کیا چیزیں سنو جی۔ بلند آسمان، وسیع عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی خوراک، نباتات، یہ اس میں آ رہا ہے اللہ کی قدرت کے دلائل میں، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ یہاں میں آیت نمبر لگا دوں گا، آپ دیکھ لو۔ اچھا جی، پانچویں بات کہہ رہا ہے کہ 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں، 5 اقوام کے قصے بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں۔ وہ کون کون سی قومیں تھیں؟ وہ تھی جی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت عاد، حضرت سمود، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ 5 قوموں کی قصے۔ اور اس میں پھر قصے کا مقصد کیا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ اچھوں کا انجام اچھا ہوگا، بروں کا انجام برا ہوگا۔ اسی طرح رسالت کی دلیل یہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی اقوام کے قصے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن کیا کیا کہ پچھلی تمام قوموں کے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے۔ اور اسی طرح انسانوں کے لیے عبرت اور سوچنے کا جو ہے تو اس میں موقع دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 8 کا مختصر سا تعارف۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔